أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين كذب أصحاب الأيكة المرسلين ایکا والوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو اذ قال لهم شعیب جب کہا ان کو شعیب علیہ السلام نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ واطیعون پس ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت ان اجری الا علی رب العالمین یقیناً میرا بدلہ جہان والوں کے پالنے والے پر ہے اوفوا الکیل پورا کرو ناپ کو ولا تکونوا من المخسرین اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے وزنوا بالقسطاس المستقیم اور تولو سیدھے ترازو سے ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور نہ گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزیں ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ مچاؤ زمین میں فساد کرتے ہوئے واتقوا الذی خلقکم ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا والجبلۃ الاولین اور پہلی مخلوق کو جس نے پیدا کیا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین ماقبل حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہوا بیان ہوا اور ان کی سب سے بڑی خباثت کا ذکر ہوا شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ جب بھی بیان کرتے
تو بیان میں اتنا ولولہ اندیز ایک مظہر ہوتا، ایک منظر ہوتا کہ کفار بھی جو ہے وہ ٹھہر کر بیان سننے لگ جاتے۔ پھر نہ ماننا وہ تو بات کی بات، لیکن یعنی بیان سننے کے لیے بڑا قریب ہو جاتے۔ اور یہ ایک ملکہ ہے جو اللہ رب العزت نے خاص افراد کو دیا ہے خطابت کا۔ پھر خطابت میں یعنی سب کے خطاب ہوتا ہے، جتنے انبیاء ہیں سب نے خطاب کیا ہے، لیکن انہیں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب دینا کہ خطیب الانبیاء، تو لازمی بات ہے کہ کوئی وجہ اس کی ضرور ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ان کی سب سے پہلے بعثت مدین کی طرف ہوئی، اور یہ مدین کے رہنے والے تھے، اور مدین والوں میں بھی یہی خرابی تھی جو اس قوم میں تھی، ایکا والوں میں تھی۔ ایکا بن والے کہتے ہیں، یا جو ہے گھنے جنگل والے، کہ جہاں انتہائی گھنے جنگل کے قریب یہ لوگ رہنے والے تھے۔ ان کے معاملات بھی بہت خراب تھے۔ سب سے پہلے تو ان کا سب سے بڑا جو عمل تھا وہ شرک تھا، لیکن معاملوں میں بھی یہ بالکل انتہائی خراب تھے، جس کا یہاں ذکر ہے۔ مدین کی طرف جب بعثت کا ہوا تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ یہاں اللہ رب العزت نے اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا جس طرح دیگر انبیاء کے لیے پچھلی رکوع میں استعمال ہوا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام اس بستی کے نہیں تھے، مدین کے تھے، اور اس قوم کی طرف جب مدین والے ہلاک ہوئے تو اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تاکہ جو ہے ان لوگوں کو بھی راہ راست پر لائیں، لیکن یہ لوگ جو ہے یعنی انتہائی یعنی ڈٹائی پر اترے ہوئے تھے اور لوگوں کے مالوں سے کھلواڑ کرتے تھے۔ انی لکم رسول امین، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ جو ہے وہ جہان والوں کے پالنے والے پر ہے۔ یعنی یہ بار بار اللہ رب العزت اس بات کا ذکر جو بار بار کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانگتا، وما اسألکم علیہ اجرا من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، ہر نبی کے ساتھ استعمال کیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بعض اوقات انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اگلا بندہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے اپنے غرض ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح کے اغراض اس میں شامل ہوتے ہیں، اپنے جو ہے یعنی اس کے ساتھ ایک معاملہ اور ایک مشہور ہونے کے لیے ایک جو ہے ایک طریقہ بھی ہے یہ۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا مشن میں کامل اخلاص کے ساتھ جو یعنی اصل موضوع تھا صرف وہی ان کا یعنی مین پکارنا تھا، باقی دیگر اغراض ان کے سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے مخلوق کے ساتھ۔ اسی لیے بار بار اللہ رب العزت نے رد کیا ما اسألکم علیہ من اجرا، ہر نبی یہ کہتا رہا ہے میرا کیوں غرض نہیں ہے، تمہیں نیکی پر لا کر میں اپنا جتھا نہیں بنانا چاہتا، صرف یہ کہ تم لوگ بھی بچ جاؤ اس جہنم سے جو اللہ نے تیار کی ہے، صرف اسی غرض کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان تبلیغ بھی کرے تو وہاں بھی اخلاص نیت کی ضرورت ہے، یعنی یہ نہیں کہ انسان نیک عمل کرے اور کہے کہ یہاں تو یہ تو سراسر نیکی کے کام ہے لہٰذا بس کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں جتنا بڑا عمل ہے اتنا زیادہ نیت کو خالص کرنا ضروری ہے، اور نیت خالص نہیں ہے تو وہ بے شک جو ہے آپ 10,000 نہیں 50,000 لوگوں کو بھی کلمہ پڑھا لیں، وہ آپ کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت خالص نہیں۔ اور نیت جب خالص ہوئی بے شک ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہو، صرف اور صرف آپ اپنی تبلیغ جاری رکھیں اور اس پر استقامت دکھائیں، یہی آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ کو پورا کرو اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے۔ ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی ناپ تول میں کمی کی گئی ہے وہاں پر جب لوگوں سے لیا جاتا ہے تو وہاں تو پورا لیا جاتا ہے، زیادہ لینے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے وہاں انسان جو ہے کمی کرنے لگ جاتا ہے، تھوڑا بہت گھٹا کر دیتا ہے، یہ مال تول میں جو ہے یعنی ناپ تول میں کمی کا باعث ہے۔ اور اسی کے متعلق فرمایا گیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
اور جب انہیں دیتے ہیں کیل کر کے یا وزن کر کے تو اس میں گھٹاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے کہ انہیں ایک دن زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے ایک بڑے دن کہ جہاں یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت نے اس دن کے ہولاکی کا ذکر کیا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ یعنی ہمیشہ اپنے معاملات کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ ناپ تول میں کمی، کیا ہلکا پھلکا ناپ تول میں کمی سے معاشرے میں کیا فساد آتا ہے؟ معاشرے میں بہت بڑا فساد آتا ہے۔ یعنی انسان یہ کہے یار تھوڑی سی میں اگر کسی کے مال میں سے چوری کر لیتا ہوں تو اس میں کیا بڑے فساد ہے، بلکہ یہ معاشرے کے یعنی بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی تفصیل سے جو ہے اس بات کو بیان کیا کہ معاملات میں خصوصاً ناپ تول میں کہ کسی لحاظ سے کمی نہ ہونے پائے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صدقہ کیا، ایک شخص کو جو ہے یعنی چند غلہ وغیرہ کھجورے وغیرہ دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول وہ بازار میں جا کر فروخت کر رہا ہے، کیا میں اس سے خرید سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس سے نہ خریدیں، اس لیے کہ آپ اس سے خریدیں گے تو وہ یہ سمجھے گا جو ہے انہوں نے مجھ پر صدقے کیے، چلو انہیں جو ہے کم دام پر دے دوں، تو اس طرح جو ہے اس کے حق میں کمی ہو جائے گی۔ تو یعنی یہاں پر اتنی بڑی احتیاط ہے، جہاں پر سب پیسے دونوں کی طرف سے برابر ہوتے ہیں، دونوں اپنے جو ہے فائدے کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہاں کس طرح کمی ہو جائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی جب بھی یعنی معاملات کی بات آئی ہے جلد اول میں، یعنی بخاری جلد اول میں تفصیل سے جو ہے تقریباً 100 کے قریب صفحات صرف اور صرف معاملات پر آئے ہیں۔ اب معاملات بھی بہت سی قسموں پر ہیں، ہر قسم کا جاننا جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان کو معلوم نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ اسے سیکھے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کہ معاملات کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے معاملات میں کر سکتا ہوں اور کتنے معاملات میرے لیے دھوکے کا باعث ہیں۔ بعض معاملات جس طرح لوگ مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ معاملات کر لیتے ہیں، پھر جو ہے یعنی اس میں وہ معاملات در حقیقت شریعت کی نظر میں مفسد ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ مکروہ ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ بے جو ہے وہ خرید و فروخت باطل ہوتی ہے۔ لیکن جو ہے معاملات نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ پھر طرح طرح کے یعنی مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے علماء کرام کی طرف التفات بھی بہت کم ہے۔ لوگ کثرت کے ساتھ اپنے معاملات خود سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کی طرف التفات نہیں کرتے، جبکہ دین کے مسئلے کے متعلق آج سے 1 صدی پہلے بھی بعض علماء اس طرح کے جید علماء ہوتے تھے، یعنی راسخ علماء ہوا کرتے تھے، علم میں ایک پختہ علماء ہوتے تھے، لیکن جب بھی ایسی کوئی بات آتی وہ بھی جو ہے حضرات علماء کرام سے جو باقاعدہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، تو ان سے باقاعدہ افتاء لیتے تھے کہ یہ فلاں میں معاملہ کر رہا ہوں کیا یہ میرا جائز ہے، فلاں جو ہے میں معاملہ جو کر رہا ہوں اس میں میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جو ہے وہ انہوں نے افتاء طلب کی ہے۔ جتنے بھی فتاوی جات ہیں انسان پڑھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ادنا سے ادنا چیز بھی وہ پوچھتے تھے کہ یار یہ معاملہ کس طرح ہے، اور باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ یہ چیزیں درج ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ انسان اگر نماز کے لیے نیت فرض ہے، لیکن اگر ایک بندہ بار بار پوچھ لیتا ہے تو اس میں کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ نماز جو ہے ایک اہم فریضہ ہے، اور اگر پوچھنے سے جو ہے اس کا نہ کوئی درجہ کم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اس کا علم زیادہ ہوتا ہے، علم پوچھنے سے زیادہ ہوتا ہے، علم چھپانے سے اور جو ہے نہ بتانے سے علم جو ہے وہ گھٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے جید علماء کرام تھے جو یعنی دیگر معاملات میں پڑھنے کی وجہ سے دین کو نہ سیکھنے اور نہ سکھانے کی وجہ سے آج علم سے اسی طرح بے بہرہ ہیں جس طرح ایک عام بندہ ہے۔ تو اسی وجہ سے دین کو سیکھا سکھایا جائے، اگر جتنی زیادہ کوشش ہوگی اتنا جو ہے مرکز، اتنا زیادہ جو ہے اہمیت، اتنا زیادہ محبت اور رفت بڑھے گی۔ جہاں انسان ایک دوسرے سے سیکھنے والا نہ بنے وہاں بس معاملہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے اور دیگر حضرات کو جو ہے ناقص سمجھتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ معاملات میں جب بھی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی خرید و فروخت ہو، علماء کرام سے ضرور پوچھیں کہ یہ میں نے معاملہ کیا ہے، کیا یہ میرا معاملہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین میں بھی یہی بات فرمائی کہ ناپ کو پورا جو ہے تولو
ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزنی تھی اور آج کے زمانے میں وہ وزنی نہیں رہی ہیں، یعنی ان کا تول یعنی وہ تول ان کا نہیں ہوتا بلکہ ناپ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ناپا جاتا تھا، آج کے زمانے میں ان کا وزن کیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں، مثال آٹا ہے، آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناپا جاتا تھا اور آج کے زمانے میں تولا جاتا ہے، تو بہت سی چیزوں میں فرق بھی ہے۔ اس لحاظ سے کثرت کے ساتھ پوچھا جائے ان معاملوں کو، اسی لیے سیر کی بات آتی ہے، کلو کی بات آتی ہے، تو دونوں میں فرق بھی ہے۔ اور یعنی جتنے بھی معاملات ہیں ہم کلو کے حساب سے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، سیر کے حساب سے بات کرتے ہیں، شریعت سیر کے حساب سے بات کرتی ہے، لیکن یعنی کلو کے حساب سے جس طرح عام معاملہ ہمارا جاری ہے تو بالکل شرعاً جائز ہے۔ سیر سے اگرچہ تھوڑا کم ہے، لیکن یعنی عاقدین میں سے ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1000 گرام ہی ہوگا، اس سے کم اور زیادہ نہیں ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے تولو، سیدھے ترازو سے یہ کہ اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہ، اس میں ہیلے بہانے دغابازیاں اور یعنی مکر و فریب ایسے نہ ہو۔ بہت سے لوگ جو ہے ترازو کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی جو ہے یعنی طرح طرح کی چیزیں لٹکا کر تاکہ وزن زیادہ ہو جائے، ایسا کرنا بالکل شرعاً جو ہے گناہ ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے اللہ کے ہاں بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کے لیے ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلاؤ زمین میں فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، ولا تعثوا، نہ پھرو فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ تو معلوم ہو اس قوم میں ناپ تول میں بھی اسی طرح جو ہے یہ مسافروں کو لوٹنے والی قوم تھی کہ جب کوئی مسافر آتا یہ لوٹ لیتی اسے، اور جو ہے ڈاکہ زنی ان کا ایک عظیم تہور بن گیا تھا، جس طرح مدین والوں کا تھا۔ انہیں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، لیکن وہ لوگ جو ہے کثرت کے ساتھ یہی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، ان پر تو الگ عذاب آیا، ان پر اللہ رب العزت نے زلزلہ نازل فرمایا اور اس زلزلے سے جو ہے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ فرمایا واتقوا الذی، اللہ نے انعام گنوایا کہ دیکھو ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پچھلی مخلوق کو جس نے پیدا کیا، جو مخلوق تمہیں پیدا کر سکتی ہے، تمہارے معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں ہلاک بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے پیغمبروں کو، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت، کوئی بدلہ۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ کو پورا کرو اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے وزن کر کے دو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کی چیزوں میں سے، ان کی اشیاء میں سے لوگوں کے لیے نہ گھٹاؤ۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلی مخلوقوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق